My friend, and today he is very serious. Why? سر کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ دیکھو یہ تو بہت بہت بڑی دیر بعد ہاں عید مبارک ہو آپ کو. سر عید روز ہوتی ہے سر. آپ کو پتا ہے ایک گیسٹ کو میں نے کہا گزشتہ عید مبارک، کہتا ہے بیٹا نہیں جب ملو عید ہوتی ہے. وہ مجھے اسے سکھایا. اب جب بھی کسی کو کہتا ہوں نا عید مبارک، کہتا ہے یار گزر گئی. میں کہا نہیں جب ملتے ہو عید ہوتی ہے، عید روز ہے. یہ شکیل کو بھی عید مبارک ہے. یہ دیکھیں یہ بھی بھاگ کے جا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، آباد رہے سر. تھینک یو سر. سر آپ کا بھی شکریہ. آپ کا نام کیا ہے؟ My name is Munsif Awan. I am advocate in High Court, and in these days today actually I'm in Flatties, and I want to have some high tea. High tea. So that's why I'm here. Okay, high tea with your friend. Yes. Talk for me, and this is a drink, soft drink. بائی اسحاق. السلام علیکم. آج سر یہ میں خصوصی طور پہ فلیٹی ہوٹل آیا ہوں. اب کل ہمارے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے تقریر فرمائی تھی، اور اس غیر سیاسی ایک پروگرام میں جو اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں تھا، اس کے بارے میں سارا انہوں نے سیاسی تقریر کر دی اور اپنے جو ان کے خیالات تھے ان کا اظہار کیا. اور انہوں نے یہ کیا کہ جناب دیکھیں جو 90 دن کا الیکشن ہے وہ تو 90 دن میں ہی ہوگا، اور باقی جناب ساریاں گلاں کوڑیاں نے. تو انہوں نے وہ ساری کی. تو آج میں اکثر یہاں پہ فلیٹی ہوٹل میں آتا رہتا ہوں، اواری فلیٹی ان چیزوں پہ، تو کافی پینے کے لیے آیا میں. تو میں نے کہا آپ سے گپ شپ بھی لگاؤں. دوستو آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے نا، بڑا ٹینس ماحول ہے. یقین کریں بڑا ٹینس ماحول ہے. پارلیمنٹ جو ہے اس وقت انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالنے. یہ پارلیمنٹ نے طے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر شہباز شریف صاحب ابھی تک جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہیں. تو جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ مزید کیا صورتحال ہے اور کتنے وہ اس کے اوپر پکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ عطا بندیال صاحب نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ جناب ہم بھی گھات لگا کے بیٹھیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 14 تاریخ گزرے تو میں جناب ان کو جو ہے نا سبق سکھاؤں. اور پارلیمنٹ یہ سوچ رہی ہے بالکل کہ جناب 14 سے پہلے ہمیں کوئی کارروائی کرنی پڑے گی عطا بندیال کے خلاف. ٹھیک. آج میں نے بتایا جو عطا بندیال صاحب کا وہ اسٹریٹجی تھی کہ جونیئر ہی بولیں اور وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، زیادہ دیر وہ نہیں بولے. ٹھیک. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب کس طریقے سے اوپر سارا کچھ چل رہا ہے. اب سر صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر کہیں نا کہ آرمی چیف کے اوپر عمران خان کے جو الزامات ہیں تو وہ کافی حد تک درست ہیں، اور جو الزامات عمران خان بار بار لگا رہا ہے اور اپنے چمچوں کے ذریعے جو لگا رہا ہے وہ تو انتہائی قابل افسوس ہے کہ جناب دیکھیں کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کس طریقے سے سید عاصم منیر صاحب کو وہ تنقید کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دوسرا عمران خان جو ویڈیو وائرل کر رہا ہے، کوئی بچے کی ویڈیو ہے، کوئی اس کو جو قتل ہوا ہے اس کی ویڈیو ہے، جو ادھر ننگی ویڈیو چل رہی ہیں مال روڈ پہ وہ ہے. اس کے بارے میں بھی آج کافی خطاب کیا گیا ہے ادھر پارلیمنٹ میں. اور روحیل اصغر صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے ایم این اے، انہوں نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے کہ جناب اس کو کوئی روکنے والا ہو. ٹھیک. یہ باتیں ہیں. باقی جناب علی اگر آپ کو کہا جائے کہ پی ٹی آئی میں گروپنگ ہو رہی ہے تو بات ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ عمران خان بھاگنے لگا ہے تو بات ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ بندیال استعفیٰ دے رہا ہے تو بات ٹھیک ہے. ہر چیز جو ہے نا عروج پہ پہنچ گئی ہے. سب چیز ایسے عروج پہ پہنچ گئی ہیں جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے.
ہماری پیشن گوئیاں غلط ہو سکتی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جناب یہ بندیال نے یہ کیا کر دیا ہے. ادھر بھی کھچڑی پک رہی ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے، حکومت کی بھی کھچڑی پک رہی ہے اور پلاننگ ہو رہی ہے. اور ابھی جناب آپ کو تازہ خبر یہ دیں کہ جناب جو ہمارے قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے، انہوں نے ثاقب نثار کو اور اس کے بیٹے کو ویڈیو لیک ہونے پہ بلا لیا ہے. وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. عطا بندیال نے جو ابھی آج تازہ آرڈر جاری کیا ہے کہ جناب اسمبلی دی میٹنگ دی کارروائی میرے کو پہنچنی سی، اور اٹارنی جنرل نے کہا تھا جی کل میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس کے اوپر وہ اس وقت میٹنگ جاری ہے اور یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں دینے، وہ کسی صورت ہی نہیں دینے. ٹھیک ہے جی. وہ میٹنگ منٹس، اسے منٹس بھی کہتے ہیں، اور میٹنگز والے وہ ان کو نہیں دینے، اور بالکل پورا متھا لگانا ہے پورا. ٹھیک ہے. اب کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عطا بندیال صاحب تو چلے جائیں گے، 2 مہینے ان کے 2-2.5 مہینے ہیں، یہ تو چلے جائیں گے، اور بعد میں یہ سارا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لاگو ہوگا. بھائی وہ جس کے اوپر بھی لاگو ہوگا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ بے شک لاگو ہو، قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لاگو ہو، وہ عطا بندیال کے اوپر لاگو ہو، وہ کسی کے اوپر بھی لاگو ہو. وہ تو جنرل ایک قانون ہے جو ہمارے وکلاء کا ایک پرانا مطالبہ ہے کہ جناب از خود نوٹس کا جو ہے وہ دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں، اپیل کا رائٹ دیا جائے، وہ ہے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جناب جو از خود نوٹس ہے وہ ایک بندہ نہیں 3 بندے لیں. ٹھیک ہے، وہ ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ پرانی باتیں ہیں. یہ عطا بندیال صاحب ایسے ضد لگا کے بیٹھے ہیں جس میں یقین کریں یہ عطا بندیال صاحب کو جو تھوڑا بہت ان کی عزت ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے. اور بڑے آرمی چیف کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب انہوں نے کمر کس لی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ اب ہم پاکستان کے خلاف جو بھی بات ہوگی اس کا ہم ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے. ادھر عمران کے خلاف جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ جناب خادم رضوی اور ارشد محمود جج اور وقار سیٹھ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو زہر دے کے مارا گیا، اور مریم نواز اور حامد میر کو زہر دے کے مارنا چاہتے تھے. یہ ساری باتیں یہ اب میں اس بات پہ پہنچوں کہ عمران خان نہیں بچ سکے گا. اب جو لوگ ہیں نا جو عمران خان کے ساتھ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عمران خان کا بر وقت ساتھ چھوڑ دیں اور اپنا گروپ بنائیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو علیحدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس فتنے سے ہٹ جاؤ، اور اگر آپ اس وقت فتنے سے ہٹ جائیں گے تو آپ کی بچت ہے، ورنہ آپ بھی اسی فتنے کا حصہ سمجھے جائیں گے. یہ آخری وارننگ ان کو بھی دے دی گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. تو زیادہ امکان تو یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر، اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں نا یہ عمران خان سے انہی 2-3 دن میں علیحدگی کا اعلان کریں گے. یہ ساری خبریں بڑی ہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف نے کہہ دیا کہ بس بھائی بس ہن کوئی برداشت نہیں کی جائے گی، وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس لیے اب جو ہے آپ انتظار کریں اور دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بولتا ہے. اور کل انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو قومی اسمبلی کے جو میٹنگز کے تفصیلات ہیں وہ نہیں دی جائیں گی اور نہ دینی چاہیے. دیں گی بھی نہیں دینی چاہیے. اس کے اوپر کوئی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.